اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانیں اللہ سے زیادہ بندے کا دوست کوئی نہیں ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں۔ میں بتاؤں، اس کا بس ایک ہی راز ہے کہ تکلیف جتنی گہری ہو، دعاؤں کا خشوع و خضوع اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی جب میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تب میں نے جانا کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد اگر رب سے جڑنا ہو تو وہ غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی۔ جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے، وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ وہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا، اور بہت جلد دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے۔ یقین کرو، اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آزمائش میں آپ سے دور تو کیا جا سکتا ہے، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، کیونکہ کسی انسان یا چیز کو ہم خود نہیں مانگتے، اس کا خیال اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ وہ مایوس نہیں کرتا اپنے بندے کو۔ اب صبر کا اختتام ہوگا۔ پسند سے آزمایا ہے رب نے تو پسندیدہ سے نوازے گا بھی۔ اللہ نیتوں سے واقف ہے۔ اب صبر کا انعام ہوگا۔ وہ پوری کرے گا ساری دعائیں آپ کی۔ اب کن کا آغاز ہوگا۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس صبر، انتظار اور دعا کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ جانتے ہیں اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل ہے۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا نام الودود بھی ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے۔ اکثر ہماری اپنی غرض ہی ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور اس کو تو یہی بہت پسند ہے کہ میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش تو کی، پھر وہ کوشش اپنے مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ فجر اللہ سے محبت کا آغاز ہے، اور جب ہم خود محبت کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ پاک بھی اظہار محبت میں ہمیں باقی تمام نمازوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جن کو چاہت ہوتی ہے وہ انہی کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ محبت کا یہ سلسلہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے، اور تہجد تو پھر ملاقات ہے اللہ سے۔ بس پھر جب اس سے ایک دفعہ ملاقات ہو جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ اپنی محبت سے نواز کر دل مطمئن کر دیتا ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو وہ اپنے قرب سے تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے نا،
یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل علی اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے، انشاءاللہ، آمین۔